بسم الله الرحمن الرحيم كما يطلق عليه لفظ الكلي يعني المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا فإن المنطقي يقصد من الكلي هذا المعنى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باطن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم الکلی یسمى کلیا منطقیا. مفہوم الکلی تو مفہوم الکلی ما یطلق علیہ لفظ الکلی، شارح یہی بتا رہا ہے اور کوئی بات نہیں. مفہوم الکلی اس کا مطلب کیا ہے؟ ما یطلق علیہ لفظ الکلی، جس پر کلی کا اطلاق کیا جاتا ہے. پہلے صرف یہ بتایا، پھر اس مفہوم کی بھی وضاحت کر دی. وہ مفہوم کیا ہے کہ المفہوم الذی لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین. المفہوم الذی لا یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین. ٹھیک ہو گیا، کوئی اور بات نہیں ہے. یعنی وہ جس پر اطلاق کیا جاتا ہے کلی کے لفظ کا، یعنی وہ مفہوم کہ نہیں منع اس کے صدق کو فرض کرنا کثیرین پر، نام رکھا جاتا ہے کلی منطقی. جی پڑھا؟ ہاں. وجہ تسمیہ، اس کو کلی منطقی کیوں کہتے ہیں؟ توجہ ہے، اس کو کلی منطقی کیوں کہتے ہیں؟ تو شارح کہہ رہا ہے کہ مناطقہ جب کلی سے بحث کرتے ہیں، کلی کی گفتگو کرتے ہیں، کلی کا اطلاق کرتے ہیں، تو ذہن میں رکھنا ان کا مقصود یہی مفہوم ہوتا ہے، مصادیق نہیں. بات پہ توجہ دیں. مصادیق کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ مصداق کی بات کرے، بھائی انسان کلی ہے، انسان کی بات کرے، تو پھر ان کے قواعد کلیے نہیں بنیں گے، صرف انسانوں کے بارے میں پائے جائیں گے. مناطقہ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے قواعد کلیے، ہمارے ضابطے کلیے، ہم جتنے قاعدے بیان کر رہے ہیں وہ کلیے قاعدے ہیں، اکثر یہ نہیں ہیں. تو اگر یہ صرف انسان کی بات کریں، فرس کی بات کریں، ابل کی بات کریں، غنم کی بات کریں، فیل کی بات کریں، تو جس کی بات کریں گے وہ قاعدہ انہی کے ساتھ خاص ہوگا. حالانکہ یہ تو ایک نو، ایک جنس، ایک جو ہے نا وہ فصل کے ساتھ مختص بات نہیں کرتے، تو ایسے جملے بولنا چاہتے ہیں جو پوری کائنات میں جتنی اشیاء ہیں سب کو شامل ہوں. سمجھے بات کو؟ تو اب اگر کلی بول کے انسان مراد لیں، انسان تو جو ہے نا وہ ایک مصداق ہے. کلی بول کے فرس مراد لیں، کلی بول کے غنم مراد لیں، کلی بول کے ابل مراد لیں، یہ اب بات جو ہے نا اس میں یہ قاعدہ کلیہ نہیں بنے گا. اس لیے کلی بول کے اس کا مفہوم مراد لیتے ہیں جو انسان پہ صادق، فرس پہ صادق، ابل پہ صادق، غنم، فیل، بقر، سب پہ صادق. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس لیے مناطقہ جب کلی بولتے ہیں تو اس مفہوم کا ارادہ کرتے ہیں کہ جس کا نفس تصور شرکت بین کثیرین سے مانے نہ ہو. کیوں ارادہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ کلیہ ہے جو ہر کلی پر صادق آئے گا. اگر انسان مراد لے تو ہر کلی پہ صادق نہیں، فرس مراد لیں تو ہر کلی پہ صادق نہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات یہ تھی کہ اس کلی منطقی کو منطقی کیوں کہا جاتا ہے. کہا کہ اصل بات یہ کہ جب مناطقہ کلی کا اطلاق کرتے ہیں تو اس وقت اسی معنی کا ارادہ کرتے ہیں. مناطقہ جب کلی کا لفظ بولتے ہیں تو اسی معنی کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ کلی کا اطلاق کرتے ہیں تو اسی معنی کا ارادہ کرتے ہیں. اس مناسبت سے اسے کلی منطقی کہتے ہیں. اتنی بات سمجھے؟ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسی معنی کا ارادہ کیوں کرتے ہیں. اسی معنی کا اس لیے ارادہ کرتے ہیں تاکہ ان کے قواعد ہوتے ہیں کلیہ. اگر انسان کا ارادہ کریں، ابل کا کریں، فرس کا کریں، غنم کا کریں، فیل کا کریں، اسد کا کریں، کچھ بھی کریں، قاعدہ کلیہ نہیں بن پائے گا. قاعدہ کے کلیہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے معنی کا ارادہ کریں جو ساری کلیات کو شامل ہو، اور وہ مفہوم ہے کہ جس کا نفس تصور شرکت بین کثیرین سے مانے نہ ہو. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. یہ وجہ تسمیہ ہے، کیونکہ منطقی ارادہ کرتا کلی سے اسی معنی کا. ٹھیک ہے؟ چونکہ منطقی جب کلی بولتا ہے تو اسی معنی کا ارادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کلی ہوتی ہے مراد المنطقی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتی ہے مراد المنطقی، منطقی کی یہ مراد ہوتی ہے. تو اب مجازن اس کلی کو منطقی کہہ دیا جاتا ہے. خود ہی منطقی نہیں ہے بلکہ یہ منطقی کی مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ منطقی کی مراد ہے. آپ یوں کہہ سکتے تسمیہ تو شیء باسم مرید ہی، باسم من یریدہ. ٹھیک ہے نا؟
کہ جو اس کا ارادہ کرنے والا ہے اس کا نام اٹھا کے ادھر رکھ دیا گیا. اس کا ارادہ کرنے والا منطقی تھا نا. اب اس کلی کو کیا کہہ دیے گا؟ منطقی کہہ دیے گیا مجازن. مجاز کے جو علاقے ہیں ان میں سے یہ علاقہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. أي ما يصدق عليه مفهوم الكلي كالإنسان والحيوان يسمى كليا طبيعيا لوجوده في الطبع يعني في الخارج على ما سيجري. تو اس مفہوم کا جو معروض ہے، کلی کا جو معروض ہے وہ کہلاتا ہے کلی طبعی. تو معروض سے مراد کیا ہے؟ کہ ما یصدق علیہ مفہوم الکلی. معروض سے کیا مراد ہے؟ کلی کے مفہوم کا مصداق. کیا؟ کلی کے مفہوم کا مصداق. یہ ہو گئی کلی طبعی. کلی کے مفہوم کا مصداق جیسے انسان کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا مفہوم ایسا مفہوم ہے جس کا نفس تصور شرکت بین کثیرین سے معنی نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہو نہیں؟ تو اب المفہوم الذی لا یمتنع فرض صدقی علی کثیرین، یہ انسان پر صادق تو انسان کلی طبعی، فرض پر صادق تو فرض کلی طبعی، ابل پر صادق تو ابل کلی طبعی. یعنی جس پر یہ صادق آ رہا ہے وہ کلی طبعی کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں. یعنی وہ جو صادق اس پر کلی کا مفہوم جیسے انسان، حیوان نام رکھا جاتا ہے کلی طبعی. کلی طبعی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا لوجود ہی فی الطبائع، لوجود ہی فی الطبیعت، لوجود ہی فی الطبیعت. یہ طبیعت میں موجود ہوتی ہے اس لیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی مجازی اطلاق ہے نا. تسمیۃ الشیء باسم ما یوجد فیہ، تسمیۃ الشیء باسم ما یوجد فیہ، شے کا نام رکھنا اس کے ساتھ جس کے اندر وہ پائی جا رہی ہے. وہ طبیعت میں پائی جا رہی ہے تو اس کو طبی بول دیا گیا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تسمیۃ الشیء تو نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ نسبت الشیء الی ما یوجد فیہ. یہ تسمیۃ الشیء الی ما باسم ما یوجد فیہ وہ نہیں بنے گا، بلکہ نسبت الشیء الی ما یوجد فیہ. ٹھیک ہے نا؟ نسبت الشیء الی ما یوجد فیہ، شے کی نسبت اس امر کی طرف ہے جس کے اندر وہ موجود ہے. طبیعت میں موجود ہے تو اس کو طبی بول دیا گیا. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں. بس اس کے پائے جانے کے طبائع میں توجہ ہے. ذہن میں رکھے طبیعت کا اطلاق حقیقت پر بھی ہوتا ہے، طبیعت کا اطلاق خارج پر بھی ہوتا ہے. طبیعت کا اطلاق حقیقت پر بھی ہوتا ہے، طبیعت کا اطلاق خارج پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا لوجود ہی فی الطبائع، طبائع کے معنی انہوں نے کیے خارج کے، یعنی لوجود ہی فی الخارج، لوجود ہی چونکہ خارج میں، یعنی خارج کو طبیعت کہتے ہیں کیونکہ یہ خارج میں یعنی طبیعت میں پائی جاتی ہے اس لیے طبی اس کو کہہ دیا جاتا ہے. اتنی بات سمجھے نہیں؟ بس وہ اس کے یعنی خارج میں. ذہن میں رکھ لے کہ اس پر اعتراض ہوگا، آگے چل کے بات آئے گی، کیونکہ کلی طبعی خارج میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار کیا ہے؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار یہ ہے کہ کلی خارج میں نہیں پائی جاتی، کلی طبعی خارج میں نہیں پائی جاتی. جب ان کی رائے ہے کہ کلی طبعی خارج میں نہیں پائی جاتی تو اب آپ ان کی رائے کو بیان کرتے ہوئے ان کی گفتگو کی وضاحت میں یہ وجہ تسمیہ بیان کرے، بات تو نہیں بنے گی. نہیں سمجھو بات کو. اس لیے بہتر یہ تھا کہ کہا جاتا بھائی جو کہ اس کا جو مصداق ہے لِکَوْنِهِ حَقِیقَةً مِّنَ الْحَقَائِقِ. سمجھے بات کو؟ جو کلی منطقی جسے کہتے ہیں وہ تو ایک مفہوم ہے نا، ایسا نہیں ہے؟ وہ تو ایک مفہوم ہے، وہ کوئی حقیقت اور ماہیت نہیں ہے، لیکن اس مفہوم کا جو مصداق ہے وہ حقیقت اور ماہیت ہوتی ہے. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا وجہ تسمیہ میں یوں بیان کیا جاتا کہ لِکَوْنِهِ حَقِیقَةً مِّنَ الْحَقَائِقِ، لِکَوْنِهِ طَبِیَّةً مِّنَ الطَّبَائِعِ. اس کو طبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خود کیا ہے؟ یہ خود ایک طبیعت ہے، اس لیے اس کو کلی طبی کہا جاتا ہے. یہ وجہ تسمیہ بیان کرتے تو زیادہ مناسب تھی تاکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق بھی ٹھیک بنتی. اب مصنف کہتے ہیں کلی طبی خارج میں ہے نہیں،
آپ کہہ رہے کلی طبی کو کلی طبی اس لیے کہتے ہیں کہ خارج میں پائی جاتی ہے، نہیں سمجھے؟ تو مصنف اس سے راضی نہیں ہے، جو مصنف کی کلام کی آپ توجیح کر رہے ہیں اس سے خود مصنف راضی نہیں ہے، بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا میں نے آپ کو بتایا طبیعت کے چونکہ ایک سے زائد اطلاقات ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصنف کی کلام کی توجیح میں شارح کیا کہتا ہے، شارح کہتا بھائی بات یہ کہ لکونی حقیقت من الحقائق مثلا یا اس قسم کی کوئی بات کرتا، تاکہ یہ جو توجیہ اس نے کی، یہ وجہ تسمیہ جو بیان کی ہے، یہ وجہ تسمیہ مصنف کی رائے پر تو بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی علامات سے یہ ہو ابھی بات آ رہی ہے جی۔ المركب من هذا العارض والمعروض كالإنسان الكلي والحيوان الكلي يسمى كليا نقليا إذ لا وجود له إلا في العقل. کہنا والمجموع، مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلی عقلی کہا جاتا ہے۔ مجموع کیسے؟ الانسان الکلی، الحیوان الکلی، یہ کلی عقلی ہے، معنی کریں۔ ماتن نے کہا المجموع، تو شاعر نے بتایا مجموعے سے کیا مراد ہے؟ المرکب من العارض والمعروض، المرکب یعنی مرکب اس عارض و معروض سے، جیسے الانسان الکلی، الحیوان الکلی نام رکھا جاتا ہے اس کا کلی عقلی۔ کلی عقلی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ اذ لا وجود لہذا الکلی الا فی العقل، اس کا وجود صرف عقل میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ پایا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ جن کے پاس عقل نہ ہو ان کے ہاں پھر یہ ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا وجود صرف عقل میں پایا جاتا ہے، اس سے اس کو کلی عقلی کہہ دیا جاتا ہے۔ وہی تسمیۃ شیء بے اسم ما یوجد فیہ، یا نسبت شیء الی ما یوجد فیہ، ٹھیک ہے نا؟ نسبت شیء الی ما یوجد فیہ لا یوجد الا فی العقل، اس عقل میں ہی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ کلی عقلی کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں کیونکہ نہیں ہے اس کا وجود ہے مگر عقل میں، جی۔ يعني كما أن الكلية يكون منطقيا وطبعيا وعقليا كذلك النوع الخمسة يعني الجنس والنوع والفصل والخاصة والأرض العامة تجري في كل منها هذا الاعتبارات الثلاث. مثلا مفهوم النوع آني الكلية المقبول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو يسمى نوعا منطقيا ومعروضه كالإنسان والفرس نوعا طبيعيا ومجموع العارض والمعروض كالإنسان النوع نوعا عقليا كالإنسان النوع کیا کر رہا ہے؟ كالإنسان النوع نوعا عقليا وعلى هذا فقس الباقي بل اعتبارات الثلاث تجري في الجزئيات. جو باتیں پڑھتے ہیں ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذل انواع الخمسہ، تو کذل انواع الخمسہ تو شارح بتا رہا ہے کہ یہ انواع خمسہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے کلی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کذل انواع الخمسہ تو انواع خمسہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ کلی کے ساتھ۔ کلی ہو گیا مشبہ بہ، ہو گیا مشبہ۔ تشبیہ کس میں ہے کہ جیسے کلی میں تین اعتبارات، ہر اعتبار پر الگ نام، ایک اعتبار پر منطقی، دوسرے اعتبار پر طبعی اور تیسرے اعتبار پر عقلی، وہی اعتبارات کے ہے انواع خمسہ میں بھی جاری ہوتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے کلی کے ساتھ ان اعتبارات ثلاثہ کے اجراء میں، اس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جیسے کلی ہوتی ہے منطقی، طبعی اور عقلی، یوں ہی انواع خمسہ۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں انواع نو تو ایک ہی ہوتی ہے، باقی تو ایک جنس ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے، خاصہ ارزیام ہوتے ہیں، نو تو ایک ہوتی ہے، تو شاعر بتا دیے کہ انواع خمسہ سے وہ باقی وہ ساری کی ساری انواع ہی کہلائیں گے۔ ماتحت کے لیے جنس ہے، نو ہے، فصل ہے، خاصہ ارزیام ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، خود ان کی اپنی ذات کا نام جو ہے آپ سب کو انواع کہہ سکتے ہو، قطع نظر اس سے کہ ان کی نسبت آپ کیا کر رہے ہو، وہ ان کے افراد کی طرف کر رہے ہو۔ افراد کی جانب نسبت ہوگی تو اب نو نو کہلائے گی، جنس جنس کہلائے گی، فصل فصل کہلائے گی، کوئی اور نام نہیں حاصل ہوگا۔ لیکن اپنی ذات کو اور اقسام کے لحاظ سے جیسے نو معنی قسم کے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ ان کو انواع خمسہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جنس نو، فصل خاصہ ارزیام جاری ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک میں تینوں اعتبار۔ آگے مثال دی اور کوئی بات نہیں، مثلا نو کا مفہوم، نو کیا ہے؟ وہ کلی جو کثیرین متفقین بالحقائق فرما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یہ کیا کہلائے گی؟ نو منطقی۔ مراد لیتا ہوں میں وہ کلی جو محمول ہو ایسے بہت سوں پر جو حقیقت میں متفق ہوں، ما ہوا کے جواب میں نام پاتی ہے نوع منطقی۔ اس کا معروض جیسے الانسان، الفرس نوع طبعی، اور عارض و معروض کو مجموعہ جیسے الانسان النوع
نوع عقلی اور اسی پر باقیوں کو قیاس کر. جی بل الاعتبارات الثلاثة تجري في الجزئية أيضا فإن إذا قلنا زيد جزئي فمفهوم الجزئية آني ما ينتني فرض صدقي على كثيرين يسمى جزئيا منطقيا ومعروضه آني زيدا جزئي يسمى جزئيا تبعيا والمجموع آني زيدا الجزئية يسمى جزئيا عقليا. توجہ ہے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو اعتبارات ثلاث ہیں صرف کلی میں جاری نہیں ہوتے بلکہ انواع خمسہ میں جاری ہوتے ہیں. شارح نے ایک قدم آگے رکھا, اس نے کہا جزی میں بھی یہ تینوں اعتبار جاری ہوتے ہیں. تھا نا کلی, منطقی, طبعی, عقلی. نوع منطقی, طبعی, عقلی. جنس منطقی, طبعی, عقلی. فصل منطقی, طبعی, عقلی. ارضیام منطقی, طبعی, عقلی. خاصہ منطقیہ, طبعی, عقلیہ. شارح کہہ رہا ہے کہ جزی میں بھی یہ تینوں احتمال جاری ہوتے ہیں. جزی منطقی, جزی طبعی, جزی عقلی. مفہوم منطقی, مصداق طبعی, مجموعہ عقلی. ٹھیک ہو گیا, معنی کریں. بلکہ تینوں اعتبار جاری ہوتے ہیں جزئی میں بھی, یعنی جیسے انواع خمسہ اور کلی میں جاری ہوتے ہیں. اس کی وضاحت کرو, کیونکہ جب ہم کہیں زید جزئی ہے تو جزئی کا مفہوم, جزئی کا مفہوم کیا ہے؟ مراد لیتا ہوں میں کہ ممتنع ہو اس کا فرض صدق کثیرین پر نام پاتا ہے جزئی منطقی, اور اس کا معروض مراد لیتا ہوں میں زید کو نام رکھا جاتا ہے جزئی طبعی, اور مجموعہ مراد لیتا ہوں میں زید الجزئیو نام رکھا جاتا ہے جزئی عقلی. تو جو ہے, لیکن اس پر اعتراض ہے. یہ شارح نے جو اضراب کیا ہے اس پر اعتراض ہے, کیونکہ ذہن میں رکھے کلی عقلی کو کلی عقلی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے کہا اذ لا وجود لہو الا فی العقل, اذ لا وجود لہو الا فی العقل. ٹھیک ہے, تو اس کا وجود صرف عقل میں ہے. تو جزئی کا وجود عقل میں نہیں ہوتا, جزئی کا وجود خارج میں ہوتا ہے. سمجھے نہیں بات کو؟ جزئی کا وجود ہے عقل میں نہیں ہوتا, جزئی کا وجود تو خارج میں ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو پھر اس جزئی اس کو عقلی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا وجود تو صرف عقل میں ہوتا ہے. عقلی تو اس کو کہتے ہیں جس کا وجود صرف عقل میں ہو, جزئی کا وجود تو خارج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے اعتراضات وارد ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ جو شارح کا یہ اضراب ہے اور اس نے کہا بھائی جزئی میں بھی تینوں احتمالات جاری ہوتے ہیں, یہ محل نظر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جی. لا ينبغي أن يشك في أن الكلية المنطقية غير موجود في الخارج فإن الكلية إنما تعرض لمفهوماته في العقل ولذا كانت من المعقولات الثانية وكذا في أن العقلية غير موجود فيه فإن انتفاع الجزء يستلزم انتفاع الكل فإنما النزاع في أن التبعية كالإنسان من حيث هو إنسان الذي تعرض الكلية في العقل هو موجود في الخارج في زمن أفراده ثم أم لا بل ليس الوجود فيه إلا الأفراد والأول مذهب الجمهور الحكماء والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف رحمه الله ولذا قال الحق هو الثاني. بس ماتن رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا والحق ان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاصه, وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاصه. سوال ہے کہ کلیاں تین گزری ہیں نا, منطقی, طبعی اور عقلی. تو مصنف صرف ایک کے بارے میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ کلی منطقی کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی, کلی عقلی کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے نا, کلی طبعی کے بارے میں اختلاف اور اس میں اپنا موقف, اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال سمجھے نہیں؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا. اصل جواب یہ ہے کہ آپ بتائیں منطقی کیا ہے؟ کلی منطقی تو ایک مفہوم ہے نا, تو مفہوم خارج میں پایا جا سکتا ہے؟ نہیں, وہ ہوتا ہی ذہن میں ہے, اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رہی بات کلی عقلی کی, کلی عقلی مفہوم اور مصداق کا مجموعہ ہے. مجموعہ ہے نا, جب ہے مجموعہ, غور کرو, اس مجموعے کے ایک جزء مفہوم, تو مفہوم خارج میں ہے؟ خارج میں نہیں ہے نا. تو جب جز خارج میں منتفی ہے تو کل بھی منتفی ہے, تو لہذا کلی عقلی بھی خارج میں نہیں پائی جا سکتی. چونکہ کلی منطقی کا خارج میں نہ پایا جانا بدیہی ہے, کلی عقلی کا خارج میں نہ پایا جانا بھی بالکل واضح ہے. اصل ہے بات کلی طبی کے بارے میں, اس نے صرف کلی طبی کو بیان کیا ہے. اور کلی طبی میں ہے اختلاف
کہ آیا وہ خارج میں پائی جاتی ہے یا خارج میں صرف افراد پائے جاتے ہیں. جو کہتے ہیں کلی تبھی خارج میں پائی جاتی ہے، ذہن میں رکھنا وہ یہ نہیں کہتے الگ سے کلی گھوم رہی ہوگی. انسان الگ سے گھوم رہا ہے، نہ وہ توحید ہے، نہ وہ سید محبوب علی شاہ صاحب ہے، نہ کرم دین ہے، نہ حامد ہے. اکیلے جناب والا انسان گھوم رہا ہے، کلی گھوم رہی. یہ نہیں ہے. جو کلی کو خارج میں موجود مانتے ہیں وہ افراد کے ضمن میں موجود مانتے ہیں کہ اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے. سمجھے بات کو؟ تو خارج میں وہ کلی بھی ہے اور فرد بھی ہے، افراد کے ضمن میں وہ کلی موجود ہے. لیکن یہ جمہور فلاسفہ کی رائے ہے اور متاخرین کی رائے یہ کہ نہیں، خارج میں صرف افراد ہیں، کلی نہیں ہے. خارج میں صرف اشخاص موجود ہیں، کلی موجود نہیں ہے. بات سمجھے ہو؟ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے ہے. بات ہے یہ خلاصہ پھر سمجھے. سوال یہ کیا تھا کہ بھئی کلیاں ہیں 3، منطقی طبی عقلی. کلی میں اعتبارات 3 ہیں، مطلب 3 کلیوں کا مطلب ہے کہ اس میں 3 اعتبارات ہیں. تو کلی میں 3 اعتبارات ہیں، کلی طبی، منطقی اور عقلی. ایک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، باقی 2 کو کیوں چھوڑ دیا؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہوا. تو شارح نے جو گفتگو کی ہے اس سے اس کا جواب حاصل ہو رہا ہے. حاصل گفتگو یہ ہے کہ بھئی کلی منطقی تو ایک مفہوم ہے نا، جب کلی منطقی ایک مفہوم ہے، اس کے بارے میں کون سا جھگڑا ہے بھئی خارج میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ مفہوم تو ہوتا ہی ذہن میں ہے. ٹھیک ہے. رہ گئی بات کلی عقلی کی. کلی عقلی ہے مفہوم اور مصداق کا مجموعہ. جب اس کا جز خارج میں نہیں پایا جا سکتا تو کل بھی خارج میں نہیں پایا جائے گا. جز خارج میں منتفی تو کل خارج میں منتفی. اذا انتفى الجزء انتفى الكل. سمجھے بات کو؟ بات رہ گئی ہے کلی طبی کی. اس میں ہے جھگڑا کہ خارج میں ہے یا نہیں ہے. ذہن میں رکھنا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کلی طبعی بالاستقلال خارج میں نہیں ہوتی، بالاستقلال خارج میں نہیں پائی جاتی. اختلاف اس میں ہے کہ اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. ایک رائے یہ ہے اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے. خارج میں صرف افراد نہیں ہیں، ان کے ضمن میں کلی بھی ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، خارج میں صرف اشخاص ہیں، تشخصات ہیں، کلی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ جو دوسری رائے ہے یہ متاخرین کی ہے اور یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے. سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے شاہ جی، مانا کرو. نہیں لائق ہے کہ شک کیا جائے اس بات میں کلی منطقی موجود نہیں ہے خارج میں. بھائی کیوں شک نہ کیا جائے؟ وجہ بیان کرتے کیونکہ کلیت عارض ہوتی ہے مفہومات کو عقل میں، اسی لیے مفہومات معقولات ثانیہ سے ہوتے ہیں. ذہن میں رکھنا ایک ہوتا ہے معقول اول، ایک ہوتا ہے معقول ثانی. معقول اول بھی ذہن میں ہوتا ہے شاہ جی، معقول اول بھی ذہن میں ہوتا ہے. اور ذہن میں جو چیز جا کے عارض ہوگی وہ تو طریقہ پھر ذہن میں ہی ہوئی نا. سب سے پہلے آپ کس کا تصور کرتے ہیں؟ انسان کا. انسان کا کلی ہونا اور جزئی ہونا یہ دوسرے مرحلے میں جا کے متصور ہوتا ہے. بات ذہن میں رکھنا. سب سے پہلے آیا ذہن میں تصور انسان کا، پھر آیا اس کے کلی ہونے جزئی ہونے کا. تو معقول اول ہوا انسان. تو انسان جو معقول اول ہے وہ ذہن میں ہے خارج میں ہے؟ معقول اول ہونے کی حیثیت سے وہ ذہن میں ہے. جب معقول اول ذہن میں ہے اب اس کو صفت لگی ذہن میں معقول ثانی، تو وہ خارج میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تردد نہیں ہے. کلی ہونا جزئی ہونا معقول ثانی ہے، یہ خارج میں تصور ہی نہیں اس کا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی لیے ہوتی ہیں معقولات ثانیہ سے. اور یوں ہی یعنی اس پہ چونکہ شک نہیں ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا. ایسی عقلی نہیں ہے موجود خارج میں کیونکہ جز کے انتفاع کو کل کا انتفاع لازم ہے. میں نے ایک سے زائد بار تمہیں بتایا استلزام کو جو فاعل ہوتا ہے وہ ملزوم ہوتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انتفاع کے جز کو کل کا انتفاع لازم ہے. ان انتفاع الجزء یستلزم انتفاع الکل. انتفاع الکل یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا؟ انتفاع کل لازم ہے کس کو؟ انتفاع جز کو. انتفاع جز ملزوم ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ نزاع اس بات میں ہے کہ طبعی جیسے انسان اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے. ٹھیک ہے، انسان اس حیثیت سے کہ انسان ہے اس میں اختلاف ہے. انسان اس حیثیت سے کہ وہ کلی ہے اب خارج میں ہے. انسان اس حیثیت سے کہ زید
انسان من حیث ہوا امر، اب بھی کوئی جھگڑا نہیں، یہ خارج میں ہے. سمجھے بات کو؟ جیسے عارض ہوتی ہے کلیت عقل میں، آیا موجود ہے خارج میں؟ اب اعتراض آپ کر سکتے ہیں بھی انسان کو کون خارج میں موجود مانے گا؟ ویسے اکیلا انسان گھوم رہا ہو، کیا نہیں، فی ضمن افراد ہی، اپنے افراد کی ضمن میں یا نہیں، بلکہ نہیں موجود خارج میں مگر افراد. اول مذہب ہے جمہور فلاسفہ کا، دوسرا مذہب ہے بعض متاخرین کا، انہی میں سے ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ. اور اسی لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا حق ثانی ہے. مصنف نے یہ الفاظ نہیں بولے حق ثانی ہے، بلکہ کہا والحق وان وجود الطبعی بمعنی وجود اشخاصی. تو شارح نے اس کی عبارت کو بالمعنی ذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہا مصنف نے حق ثانی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، پڑھے. ولذلك لأنه لو وجد الكلية في الخارج في زمن أفراده لازم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة كالكلية والجزئية، ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة، فحينئذ فمعنى الوجود التبعي هو أن أفراده موجودة وفيه تأمل وتحقيق الحق في الحواشي التجريد فانظر فيها. اب چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار ہے کہ کلی طبعی خارج میں نہیں ہے، خارج میں صرف اشخاص ہیں، تو اس کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں. مصنف کیوں ایسا کہتے ہیں؟ مصنف اس لیے کہتے ہیں، بات پہ توجہ دینا، بات ہے کہ اگر آپ کو خارج میں کلی موجود ہے، اب حامد کے ضمن میں کلی موجود ہے انسان، بتائیے کہ حامد کے ضمن میں جو ہے کلی، جو انسان ہے، حامد کے ضمن میں جو انسان ہے وہ کلی ہے جزئی ہے؟ کلی اور کلی ہے نا، تو حامد کلی ہے جزئی، یہ کلی بھی ہے، یہ جزئی بھی ہے. یہی انسان جو ہے وہ کلی بھی ہے اور جزئی بھی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب ہم نے کہا بھئی انسان جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، انسان ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ انسان نہیں سمجھتے کیا ہیں؟ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، تو پھر ٹھیک ہے نا، یہ بھی کہا جائے کہ انسان ادھر بیٹھا ہوا ہے. اچھا، پھر توحید کے بارے میں بھی ہمیں کہنا پڑے گا بھائی انسان ادھر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہہ سکتے ہیں نا؟ نہیں کہہ سکتے تو بتا دیں، رجوع کر لیتے، اس سے توبہ کر لیتے، ٹھیک ہے. اب ایک شے کا امکنہ متعددہ میں وجود لازم آئے گا، ایک شے کا صفات متضادہ سے اتصاف، یہ کلی ہے، یہ جزئی ہے. سمجھے بات کو؟ یہ انسان ادھر ہے، انسان ادھر ہے، ٹھیک ہے، انسان سکر میں ہے، انسان جناب جیکب آباد میں ہے، انسان پشاور میں ہے. وجہ ہے ایک ہی وقت میں اس شے کا امکنہ متعددہ میں وجود لازم آئے گا. ایک ہی وقت میں اس کا صفات متضادہ کے ساتھ، انسان کھڑا ہے، انسان بیٹھا ہے، انسان سو رہا ہے، انسان جاگ رہا ہے. سمجھے بات کو؟ ایک ہی وقت میں اس کا صفات متضادہ کے ساتھ اتصاف لازم آئے گا. سمجھے بات کو؟ اور ایک ہی وقت میں ایک شے صفات متضادہ سے متصف نہیں ہو سکتی، ایک وقت میں ایک شے ممکن متعددہ میں نہیں پائی جا سکتی. سو ماننا پڑے گا خارج میں کلی نہیں پائی جا رہی، خارج میں کہ اس کے افراد پائے جا رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ یہ انسان ہے، یہ انسان کا فرد ہے، یہ انسان کا فرد ہے، یہ انسان کا فرد ہے، خود انسان نہیں، یہ اس کا فرد ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں بھئی انسان بیٹھے، انسان کا فرد بیٹھا ہے، انسان کا دوسرا فرد کھڑا ہے. اب انسان موصوف نہیں ہے دو مختلف صفتوں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ، بلکہ اس کے افراد موصوف ہے. توجہ ہے نہیں؟ اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا انسان خود خارج میں موجود نہیں، اس کے افراد موجود ہیں، تاکہ ایک شے کا ایک وقت میں متعدد امکنہ میں پایا جانا، ایک شے کا ایک وقت میں صفات متضادہ کے ساتھ اتصاف لازم نہ آئے. بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا کریں. اور یہ اس لیے کہ اگر پائی جائے کلی خارج میں اپنے افراد کی ضمن میں لازم آئے گا شے واحد کا اتصاف صفات متضادہ کے ساتھ. وہ صفات متضادہ کی مثال پیش کرتی جیسے کلیت اور جزئیت، اور شے واحد کا پایا جانا متعدد امکنہ میں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اور اس وقت طبی کے وجود کے معنی ہے کہ اس کے افراد موجود ہیں. توجہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ فیہ یہ تو چونکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کی تقریر کی نا، فیہ تأمل سے اس تقریر پر اعتراض کی طرف اشارہ کر دیا. توجہ ہے؟ اعتراض کیا ہے اب سمجھے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھئی ایک ہی وقت میں ایک شے کا متعدد امکنہ میں پایا جانا لازم آئے گا،
ایک ہی وقت میں ایک شے کا صفات متضادہ کے ساتھ اتصاف لازم آئے گا. تو جی صحیح. ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شے صفات متضادہ سے متصف نہیں ہو سکتی جبکہ وہ ماہیت مشخصہ ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ ماہیت کلیہ ہو تو متصف ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ جو منع ہے نا وہ ماہیت مشخصہ کا متعدد امکنہ میں ایک وقت میں پایا جانا منع ہے. صفات متضادہ کے ساتھ ایک وقت میں متصف ہونا منع ہے. ماہیت مشخصہ کا یہاں جو خارج میں پائی جا رہی جس کی بات کر رہے ہیں ماہیت مشخصہ کی بات تھوڑے کر رہے ہیں، ہم تو کلی کی بات کر رہے ہیں. کلی متصف ہو سکتی ہے. نہیں سمجھے؟ تو یہ تأمل ان سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل پر اعتراض کر دیا. تو جو ہے نہیں، لیکن ذہن میں رکھنا اس سے دلیل پر اعتراض بنا ہے لیکن خارج میں پائے جانے کی دلیل نہیں آئی. تمہاری دلیل زیادہ، تمہارا اعتراض زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری دلیل کمزور ہے. ہماری دلیل کمزور ہونے سے خارج میں اس کا وجود کیسے لازم آ جائے گا؟ آپ یہ ثابت کریں. وہ ثابت نہیں کیا انہوں نے، یہاں پر ثابت نہیں کیا انہوں نے. بات سمجھے نہیں؟ اور اس میں تأمل ہے اور حق کی تحقیق ہے، تجرید کے حواشی میں ہے، تو اس میں دیکھو متن پڑھیں گے انشاءاللہ.